خوش آمدید علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب قبلہ مولانا محمد رضا داودانی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. اگر اجازت نے آغاز کریں, جس طرح اس خاکے میں بھی ایک میسیج تھا, اور عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں, قرضوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہے میں نے, تو ایک سے زیادہ مثالیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر وہ قرضے کا حصول صرف بنیادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ معاشرے میں جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس میں اپنا منیمم سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار اب میں 18,000 کا فون لیتا ہوں اچھا نہیں لگوں گا نا یار, چلو اس کے بعد 4 لاکھ کا ہے تو 2.5 لاکھ کا تو لوں نا, میں اس کے لیے قرضہ ہو رہا ہے یار, اب میں اتنے کمرے کے گھر میں تو نہیں رہوں گا نا, کم از کم تو اتنا کر کا تو اور اس چکر میں قرضہ پھر اس کا سود. خیر سود تو ایک الگ عنوان ہے پورا. تو آپ اس بارے میں بھی بتائیے گا ایک معاشرتی موضوع کے اعتبار سے کہ کیا اسٹریٹجی رکھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس کا عنوان بھی تھا دلدل. ہاں, دلدل کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک آدمی اگر دھنس گیا تو پھر نکلنا بہت بڑا معجزہ ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا خود اپنا ایک ایفرٹ کرنا, پھر سب باہر سے کوئی اس کو ہاتھ دے کہ جس کو وہ پکڑ لے اور پھر وہ باہر آ سکے. صحیح. تو ایسے چاہنے والے, ایسے دوست احباب بھی, ایسے رشتہ دار بھی اس موقع پر بہت بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں کہ جو ایک طرح سے اپنا ہاتھ آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے, ہم آپ کو باہر نکالنے کے تیار ہیں. ایک قرضے وغیرہ اس میں جی کسی بھی مسئلے کے اندر. بلکہ اگر آپ نے بات کر دی تو میں ضمنی سوال کروں جو میں نے آگے کرنا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی کو صدقہ دینا, ہیلپ کرنا, کھانا کھلانا, اب یہ مسئلہ بہت پیش آنے لگا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے خاصے سفید پوش لوگ کہ بھائی ہم قرضے میں پھنس گئے ہیں بہت برا. کسی کا اس طرح قرضہ اتروا دینا یا اتروانے میں مدد کرنا, یہ بھی صدقے اور اس عنوان میں آ جائے گا. یقین جانیے کہ عجیب بات یہ, علامہ لیاقت صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ بعض روایات کے اندر, ہمارے لٹریچر کے اندر صدقے سے زیادہ ثواب قرضہ دینے کا بیان کیا گیا ہے کہ قرضہ دے کر اس کو اس مسئلے سے حل نکالا جائے. یعنی ابھی تو وہ پھنسا ہوا ہے نا, تو اسی طریقے سے کم قرضہ دے کر اس کو اس مسئلے سے باہر نکالا جائے. اگر اس کے قرضے کی ادائیگی کر دی جائے تو کیا کہنا, وہ بھی اس کو ایک باقاعدہ مورد مانا گیا ہے نیکی کا, خیرات کا, اس کے علاوہ. لیکن یہ کہ ایک آسان سافٹ لون دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے معاملات کو حل کر سکے, دلدل اس کے لیے نہ بنے, خود اس کو بھی بہت بڑی ایک نیکی شمار کیا گیا ہے. بنیادی بات قناعت کی ہے جو آپ نے فرمایا نا. ایک تو نیسیسٹیز کا معاملہ ہوتا ہے, اکنامکس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ معاملات لگژریز کے ہیں, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک پوری دنیا مل جائے تو ایک دوسری دنیا انسان کی منتظر ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک نیسیسٹیز, اس کے اندر بھی انسان کو بہت ہاتھ کھینچ کر رکھنا چاہیے. قناعت کے بارے میں مولا کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے. یعنی آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے قرض لے کر, کہ آپ کا سرمایہ کچھ بڑھ جائے. آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی چیز خریدنی ہے. قناعت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. یعنی بجائے اس کے کہ انسان پیسہ ادھر خرچ کرے, اگر اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر لے گا تو یقین جانیے کہ یہ خود اس کے لیے ایک سرمایہ کی شکل, دوسری شکل ایک اختیار کر لے گا. ہاں صحیح ہے, بہت مناسب, بالکل صحیح. اور یہ مولانا صاحب ایک تو پہلے سنوں سے فرمائیں گے, پھر میں نے ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے, پہلے آپ اس پہ کی بات کر لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے خوبصورت گفتگو ہوئی ہے, دیکھیں بنیادی طور پر اسلام جو ہماری تربیت کرتا ہے اور قرآن جو ہماری تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک معتدل اور ایک بیلنسڈ لائف بسر کریں. صحیح ہے. نہ تو بندہ بخیل ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے لیکن وہ اپنی ذات پر, اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر رہا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, بری حالت ہے اس کی, تو فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ عرض کی میرے پاس مختلف قسم کی مال و دولت ہے. فرمایا پھر وہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے. تو نہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بخیل ہوں, اللہ نے دیا ہوا ہے, نہ اچھا آپ کھا رہے ہیں نہ اچھا پہن رہے ہیں. نہ یہ کہتا ہے کہ اتنا آؤٹ آف بیلنس چلے جائیں کہ 15 تاریخ کو آپ کی تنخواہ ختم ہو گئی, آپ نے جناب یہ مار وہ مار. سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تو ہاتھ گلے کے اندر باندھ کے بیٹھ جاؤ اور نہ اتنے کھلے چھوڑ دو. اور سورہ فرقان کے اندر رحمان کے بندوں کا فرمایا, جو رحمان کے پیارے بندے, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں, ایک بیلنس اعتدال کے ساتھ. دوسری سب سے بنیادی چیز جو حضرت نے فرمائی کہ قناعت جو ہے نا وہ ضروری ہے. قرآن ہمیں یہی کہتا ہے کہ دیکھیں ہر شخص کی اپنی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے کیا دیا ہوا ہے, کسی کو اللہ نے کیا دیا ہوا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تم تمنا نہیں کرو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے, فلاں کو مجھے کیوں نہیں ملی ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا تم حسد کرتے ہو اللہ کی تقسیم پر؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے. اور دوسرا اصول یہ عطا فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفلکم
ولا تنظروا الی من اعلاکم، فرمایا دنیاوی معاملات میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، چاہے تمہارے پاس کتنی بھی نعمتیں ہوں گی تمہارا دل ناشکرا ہو جائے گا کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دنیاوی معاملات کے اندر دیکھو کہ اللہ نے مجھے 3 وقت کا کھانا دیا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نان شبینہ نہیں ہے، جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر انسان کو سکون ملے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ خواہشات اور دلدل، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے اندر اتنا حرص و ہوس ہوتا ہے، فرمایا کہ لو وادیان ملعان من الذہب، سونے کی بری ہوئی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ فرمایا اس کی یہ حرص و ہوس کی آگ کہاں جا کے بجھے گی؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر کی مٹی ہی اس کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ انسان کی صورتحال ہوتی ہے کہ جتنا، یعنی بادشاہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار 5 سال نہیں، اگر ایک اور 5 سال مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، مزہ آ جائے ذرا۔ یعنی اس میں انسان خود ہی بریک لگا لے ورنہ اس کے پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے پھر، کوئی اینڈ نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ ایک اور حوالے سے بھی پلیز آپ دونوں کامنٹ کیجیے گا۔ ابھی اس سے پہلے ایک سیگمنٹ تھا بڑا ہی کربناک، بہت دل رویا۔ کراچی میں 2 دن پہلے 3 دن پہلے آتش زدگی کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس میں وہ فائر فائٹرز بیچارے گئے، نہ کوئی سیفٹی کٹ تھی ان کے پاس، نہ کوئی ہیلمٹ، جو بنیادی ترین سامان ہوتا ہے حفاظت کا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اندر گئے، چھت گر گئی، مر گئے۔ ابھی ان کی ایک کی والدہ آئی تھی، ایک کی بیٹی آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ ایک برا حال۔ بہرحال یہ ان کی فیملی سے بھی یہ سوال آیا ایک کی، آپ سمجھ لیجیے اپنی تسلی کے لیے کہ بھائی کیا یہ بچہ ہمارا اس طرح ایک جذبے کے ساتھ گیا تھا، 23,000 روپے تنخواہ ہے اسے، 23,000 روپیز تنخواہ، اور جس میں اس کی ماں نے دکھایا کہ میرا بیٹا یہ کپڑے پہن کے گیا تھا جو کہ اس نے خود جو ہے وہ لنڈا مارکیٹ سے 20-30 روپے خریدے تھے، کوئی سیفٹی کٹ کا تو تصور ہی نہیں، ہیلمٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، خیر وہ ایک الگ موضوع۔ تو بہرحال انہوں نے کہا بھائی یہ اب اس طرح یہ گیا ہے اس دنیا سے، تو کیا یہ کسی بھی عنوان سے اللہ کو یہ کی خوشنودی یا کسی بھی عنوان سے کہیں شہادت کے اس میں یا کس کیٹیگری میں آئے گا، کچھ ہوگا؟ ایک تو بنیادی بات جیسے کہ ابھی شعر بھی پڑھا تھا علامہ لیاقت صاحب نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ایک اور شاعر کا ایک شعر ہے کہ جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ شبنم جو ملے خواہش دریا نہیں کرتے، ہم حد سے کبھی بڑھ کے تمنا نہیں کرتے۔ اب یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ بھی ایٹیچیوڈ ہے، وہ بھی ایٹیچیوڈ ہے۔ سارا معاملہ یہ کہ درمیان میں جیسا بیلنس کی بات ہوئی تھی، اب یہ جو بچے کی آپ بات فرما رہے ہیں، اب اس کی کیا خواہش تھی؟ اس کی خواہش تو صرف اتنی ہو سکتی ہے نا کہ کم سے کم اگر جو کام مجھے دیا گیا ہے تو اس کام کے اعتبار سے مجھے جو اس کے نیسیسری ٹولز ہیں وہ تو آپ پرووائڈ کریں۔ اگر آپ سے کسی سے اکاؤنٹنگ چاہ رہے ہیں تو کم سے کم اس کو قلم تو آپ دیں گے، کم سے کم اس کو لیجر بنانے کے لیے کاغذ تو دیں گے۔ اگر آپ اس کے کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ چاہ رہے ہیں تو کم سے کم ایک کمپیوٹر تو اس کو دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے اتنا مشکل کام لے رہے ہیں تو اس مشکل کام کے لیے اس کو ہیلمٹ تو دیں گے، اس کو سیفٹی کٹ تو دیں گے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہتھیار کے بغیر جنگ بھیج دیا نا بس کو، انصاف نہیں ہو پائے گا نا اس کے ساتھ، یعنی خود اس کام کرنے والے کے لیے کتنا ڈی موٹیویٹنگ ہے۔ یہ تو اس کا جذبہ ہے، اس کا حوصلہ ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ بالکل صحیح۔ اب آئیے اگلا مرحلہ کہ ظاہر ہے کہ اس نے جب اپنے کام کو ان تمام تر زحمتوں کے بعد بھی اتنی تندہی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ پورا کیا، انجام دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دے دی۔ پروردگار عالم کی رحمت سے میں بعید سمجھتا ہوں کہ اس کو شہداء کے ساتھ ملحق نہ کرے۔ ظاہر قرآن مجید کا اور اسلام کا اور جو خاص طور پہ احادیث کے اندر جو شریعت کا مزاج بیان کیا گیا ہے اس میں تو حکماً بھی بہت سے افراد کو شہادت کے عنوان سے شمار کر لیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون ہے، اگر وہ ڈیلیوری کے دوران بھی خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی اس عنوان سے شہادت کے عنوان سے کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے دوسرے موارد ہم کو نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث جس کو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا اور دیگر بزرگان نے بھی لکھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے۔ تو یعنی اگر اتنا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تندہی کے ساتھ، میں پروردگار عالم کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس کے درجات کو بھی بلند کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ بہرحال جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ جو بیچارے فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ اپنی جان رسک پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بنیادی چیز قبلہ یہی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ صرف ایک ادارے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے یہ کتنے بجلی ٹھیک کرنے والے احباب ہیں، ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پولوں پر ان کی لاشیں لٹکی ہوتی ہیں۔
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو نوکری کر رہے تھے. بھائی نوکری کر رہے تھے، نوکری کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے شہادت حکمی کا ذکر کیا گیا کہ کئی چیزیں اس کے اندر ڈوب کے مر جانا، جل کے مر جانا، حادثاتی جتنے اموات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پر نیچے کسی چیز کے دب کے مر جانا، یہ جتنی بھی حادثاتی اموات ہیں ان کو شہادت حکمیہ کا درجہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر وہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر نکلا ہوا تھا اور اللہ کے بندوں کو بچانے جا رہا تھا. تو ہم یہی امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ان کو شہادت حکمی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو پیچھے ان کے لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صحیح. اور قبلہ اس میں بتائیے گا کہ اگین جب ہم مدد کے عنوان سے بات کرتے ہیں لوگ، اور رمضان کے دنوں میں زیادہ مائل ہوتی ہے طبیعت صرف، تو اس میں اپنا وقت دینا یہ بھی کسی نہ کسی عنوان سے ایک چیریٹی یا صدقہ جو بھی کہہ لیجیے. مثال کے طور پہ اب اگر یہ تو بیچارے گھر والے ہیں، یہ عید کے موقع پہ ان کے پڑوسی ان کے گھروں میں کچھ لے کر چلے جائیں، یا اس طرح میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جناب یہ جو اولڈ ایج ہاؤسز وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں بندہ انسان کبھی ایسے ہی چلا جائے آدھے ایک پونے گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ جا کے ایسے گپ شپ مار لے، تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں وہ کہ جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا یعنی ان کو شاید مال دولت سے زیادہ سونے چاندی سے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. بالکل، وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. جس طرح آپ کسی بھی چیز کے لیے علم خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ جب وقت دیتے ہیں تو وقت بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جس طرح وقت کا ریٹرن لیتے ہیں اسی طرح آپ وقت کو خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور جس طبقے کا آپ نے ذکر کیا اولڈ ہاؤسز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ان سے بات کرے. جی ایسے ہی معاشرے کا وہ پسماندہ اور وہ ٹھکرایا ہوا طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنا سارا کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کیا ہوتا ہے. یعنی ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ ہمارے والد نے زندگی کے اندر 45 سال جو ہے 2 نوکریاں کی ہیں. تو میں نے دیکھو یار اس نے تو زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دی. اور ایسا بھی ہوا وسیم بھائی کہ ماں باپ جو ہے وہ خود اچھا پہنتے نہیں ہیں، اچھا کھاتے نہیں ہیں، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، ہماری اولاد کھا لے. ہم نہیں پہنیں گے، ہم پرانے کپڑوں کے اندر عید کر لیں گے، ہمارے بچے عید کر لیں، ہماری بچیاں عید کر لیں. لیکن جب ان کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، رمضان کے لمحات ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن جمعے میں نے اس موضوع پر گفتگو کی. اچھا. اور میں نے کہا کہ بہت سارے معاملات ایسے رب تبارک و تعالیٰ ثواب اور جزا کا معاملہ تو آخرت کے اندر رکھا ہے، دنیا دارالاعمال ہے، لیکن یہ جو والدین کو ستانا اور والدین کو تنگ کرنا اور ان کو اس زندگی کے اندر پھینک دینا، دنیا کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب کو بہت جلدی جو ہے وہ کرتا ہے، عذابوں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے کہ زندگی کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا جاتا ہے. تو یقیناً آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں تو اپنے بچوں کی ان کو یاد آ جاتی ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے جن کے لیے اپنا سب کچھ اپنے خون جگر ماؤں نے پلا کر جو ہے ان کو پالا بڑا کیا، آج ان کو جا کر پھینک کے آ گئے ہیں. اور سال کے بعد ان کو ایک پھول دینے جاتے ہیں کہ یہ جناب مدر ڈے آ گیا، یہ فادر ڈے آ گیا، ہم آپ کو پھول دینے آئے. ارے خدا کے بندے، اسلام نے تو ایوری ڈے از مدر ڈے. تم زندگی کا آغاز کرو اور صبح اٹھ کر ان سے دعائیں لو، خدا تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھولے گا. اور ایک جملہ کہوں گا وسیم بھائی، جو دنیا کے اندر لوگ ترقی کر گئے، سمجھے کہ پیسہ آ گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پچھتائیں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے. تو یقیناً جو وقت دے گا اللہ اس کو ضرور اجر عطا فرمائے. آخری اگر کوئی کامنٹ بس. ظاہر ہے کہ الفرصت و تمر و مر السحاب، کہ جو فرصت کے اوقات ہوتے ہیں وہ تو ویسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے آسمان پر بادل گزر جاتا ہے، کب آیا اور کب گیا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ لمحات ہیں، یہ ایام ماہ رمضان ہے، ابھی آیا تھا، ابھی مکمل ہو گیا. اسی طرح سے زندگی کا بھی معاملہ یہ ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو انسان اگر کسی اور کے حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ اس وقت اس کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، تو نہ بھولے کہ اس کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس کو کسی اور کے وقت کی ضرورت ہوگی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اسی سیگمنٹ کے دوران میں نے ایک عجب کام کیا کہ جب یہ طوطا آیا میرے پاس تو میں نے یہ ٹانگیں جو ہے وہ اوپر آرام سے بیٹھ گیا. یہی جب مولانا صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، یہ کاٹتا نہیں ہے، کیسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے پاس آیا تو میں نے احتیاطاً میں نے کہا پھر بھی جو ہے وہ بہتر ہے کہ یہ کام کر لیا جائے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لوکاں دے پیو سیانے ہوندے نے، وسیم بدامی آپ سیانا ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ طوطا علامہ لیاقت صاحب کی طرف نہیں ادھر جانے کی جسارت نہیں کی تھے. یہ نو گو ایریا رہا ہے اس کے لیے پورا جو ہے نا، یہاں وہ گزارا ہے، یہاں ادھر گیا ہے، آپ کی طرف نہیں آیا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.